الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala have given us this another opportunity. Allah ta'ala نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ آج ذکر اللہ میں قرآن کی سورہ قریش اور سورہ القاریہ پڑھی جائے گی. تو سورہ قریش کے بارے میں جو اس کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیے سورہ قریش جو ہے نا، یہ کنٹینیویشن میں آئی ہے سورہ الفیل کے، اور اس کی ترتیب میں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کچھ صحابہ کا یہ تھا کہ یہ ایک ہی صورت ہے، لیکن حضرت عثمان نے جب قرآن کو دوبارہ سے صحیح طرح سے ترتیب فرمایا، اس میں ان دونوں کو صورتوں کو الگ کیا گیا، کیونکہ موضوع اس وقت قریش سے متعلق ہے. اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا سیپریٹ ہونا میری نظر میں، جو کہ میں سمجھاؤں علماء کی باتوں سے، کہ یہ ان کا بہتر ہے کہ یہ الگ ہی رکھی جائیں. کیونکہ الم تری کیف فعل ربک اصحاب الفیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الفیل قریش کو، کیونکہ اس وقت کلام قریش سے ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک احساس دلا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ اکرام دیا، عزت دی، اس گھر کے اوپر ابراہ نے حملہ کیا تو اس کو ہم نے برباد کیا. پھر اس کے بعد سورہ قریش کی طرف آتے ہیں اور قریش میں اب ڈائریکٹ کلام کیا جا رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا لِإِلَافِ قریش. دیکھیے ایلاف کہتے ہیں کسی الفت کو، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے شروع ہے الفت کے واسطے الفت کے قریش کی. تو قریش کون ہے؟ یہ لفظ اس صورت کا نام پڑا ہے. قریش کی تاریخ میں اگر ہم جائیں تو پہلے اسے ایک چیز کو سمجھ لیں، یا اس کو میپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور اسی سے سارا تعلق ہے کہ حضور کے آباء و اجداد کے متعلق جب کلام کیا جاتا ہے تو اس میں ان کے حضور کے والد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کھلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر جو تھے یہ قریش تھے، ان کا لقب قریش تھا، اور یہ قریش کا قبیلہ انہی کے نام سے ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ فضیلتیں دی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ویں نسل پہلے حضور سے یہ قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، کیونکہ فہر کو لقب دیا گیا تھا قریش. قریش کے چند معنی ہیں جو عربی لغت دانوں نے اور جو علماء نے اور مفسرین نے بیان کیے. قریش ایک اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ قریش وہ تھے کہ انہوں نے یہ میپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ میپ نظر آ رہا ہے ابھی جو میرے پاس ہے، میں شیئر میپ میں آپ کو میں نے کیا میپ نظر آ رہا ہے جی. یہ میپ جو نظر آ رہا ہے نا، اس میں آپ اگر دیکھیں تو یہ مکہ کا علاقہ ہے اور یہ مدینہ کا علاقہ ہے. تو یہ مکہ مدینہ کے علاقے میں آپ کو یہ دکھے گا کہ یہاں سے مکہ سے ایک نارتھ کی طرف راستہ جا رہا ہے. یہ کاروان چلتے تھے، آپ کو 2 راستے دکھ رہے ہیں، یہ پری اسلامک میپ ہے. اور پھر ساؤتھ کی طرف یمن میں جاتے تھے، اور پھر اس طرف ساؤتھ میں عدن کی طرف آتے تھے، ورنہ پھر یہ جو آج کل عمان کا علاقہ یہاں ہوتا تھا، یہاں پہ انڈیا سے اور ساری دنیا سے جو بھی جہاں سے شپ ہوتے تھے، یہ جو بحری جہازوں کے ذریعے یہاں سے کاروبار کیا جاتا تھا. اور یہاں سے آپ دیکھیے کہ شام سے جانا فلسطین یہ ہے، مصر یہ ہے، اور آپ کا دمشق یہ ہے، اور آپ کا ادھر سے ایک کاروان یہاں سے ہو کر کے یہ عراق کی طرف جاتا تھا، پھر پرشیا کی طرف جاتا تھا. اس طرح سے سینٹرل ایشیا کے ٹریڈنگ ہوتی تھی. اب آپ یہ ٹریڈ میپ میں نے اس لیے لگایا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے کہ قریش جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ حضرت اسماعیل کے جو 12 بیٹے تھے اور ان کی جو 12 قبیلے بنے، وہ پورے اس علاقے میں آباد تھے. وہ سارے مکہ میں نہیں تھے، کچھ یمن میں تھے، کچھ شام میں تھے، کچھ عراق کے علاقے میں تھے، کچھ ادھر نجد کے قریب تھے. تو یہ سب پھیلے ہوئے تھے. قریش جو تھے وہ حضور کے جو 12 نسلوں پہلے جو دادا تھے، انہوں نے ان کو جمع کیا. ایک اس وجہ سے کہ جو جمع کرے ان کو مجمع بھی کہا گیا ہے. ان کا لقب تھا اصحاب الالاف. یہ ان کی پوری قوم کو اصحاب الالاف کہا گیا، یعنی حضور کے خاندان اور ان کے جو دادا سے ریلیٹڈ جو بیٹے تھے
ان کو تو قریش جو تھے انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو یہاں پہ لا کے آباد کیا، اور مکہ کی جو کہا جائے کہ خدمت کے لیے اور حجاج کی خدمت کے لیے انہوں نے ان کو تیار کیا لوگوں کو کہ لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ہم ان کی میزبانی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ کاروبار کر کے بہت ان کو وہ کہا جائے کہ عزت بھی دی، اکرام بھی دیا، امن بھی دیا، اور ان کو مالا مال کر دیا۔ یہ وہاں کے بڑے امیر لوگ تھے اس دوران میں، جبکہ یہاں پر آپ کو دکھتا ہے کہ یہ یورپ میں آپ کے رومن امپائر پھیلی ہوئی ہے، اور ادھر مشرق میں یہ پرشین امپائر ہے۔ تو یہ علاقے جب ان کے اثر تھے تو یہ علاقہ خالی تھا، اس میں کچھ قبضہ کسی کا نہیں تھا، لیکن پرشین کا اثر زیادہ تھا کیونکہ یہ ان سے ریلیٹڈ تھے۔ اور ادھر یہ ایتھیوپیا میں کرسچن ہوتے تھے جو کہ افریقن کرسچن تھے، ایجپٹ میں کرسچن ہوتے تھے، یہ سارا علاقہ کرسچن تھا، اور یہ سب رومن ایمپرر کے اندر آتے تھے۔ اور یہیں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ علاقہ جہاں سے یمن، ایتھیوپیا، یہاں سے لوگوں نے، جو میں نے پچھلے اتواروں میں بیان کیا تھا کہ یہاں سے لوگ گئے تھے ابسینیا۔ ایتھیوپیا کا پرانا نام ابسینیا تھا، یہاں نجاشی تھا جو کہ بادشاہ تھا، اور اس کا گورنر یمن میں حکومت کرتا تھا ابراہ تھا، جس نے حملہ کیا تھا مدینہ پہ، مکہ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسٹرائے کیا۔ تو یہ سارے عرب کو یہ واقعات پتہ تھے کہ ابراہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج کو جس طرح سے شکست دی۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ ذرا مد نظر رکھیں۔ تو اس میں یہ جو 12 نسلوں میں پہلے جاتے ہیں نا، تو اس میں ان کے قصی بن کلاب کے جو آبا و اجداد تھے، انہوں نے مکہ میں ان کے سب سے پہلے جو تھے انہوں نے لا کر کے مجمع کیا قصی نے، اس لیے ان کو مجمع کہتے ہیں، یونائٹر کے طور پہ، یا جو کہ جنہوں نے سب لوگوں کو اسمبل کیا، ایک جگہ پہ جمع کیا مکہ کے اندر، تاکہ وہ ان کا وہاں پر خدمت کی جا سکے اللہ کے گھر کی، جو کہ حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے تھے۔ تو ان کا جب قصے کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے اندر لوگ 2 گروہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک ہو گئے عبد مناف اور ایک ہوئے عبد الدار، اور ان دونوں میں سے عبد مناف کے جو تھا ان کو زیادہ شہرت ملی اور ان کی زیادہ پاور بڑھ گئی، اور اس لیے ان کو زیادہ عزت اور اکرام دیا جانے لگا۔ اور اب یہ کہ تمام یہ جو عربیہ کا علاقہ کہلاتا ہے، یا عرب، یہ جو صحرائے عرب کہا جاتا ہے، اس میں کیونکہ آبادیاں تو یہاں تھیں، یہ تو بالکل خالی تھا، لیکن یہاں پہ نجد میں آبادی تھی، یہ آپ کے عراق میں آبادی تھی، تو لوگ جو تھے یہاں سے ٹریڈ کرتے تھے، اور مکہ ایک سینٹر بن گیا تھا کہ آپ کو دکھے گا کہ یہ گرمیوں میں یہ شام جاتا تھا ان کا کاروان، اور وہاں سے مال لاتا تھا، اور راستے میں لوگوں کو وہ بیچتے تھے، اور یہاں پہ جو کچھ ہوتا تھا مکہ میں لوگ آ کر کے خریدتے تھے۔ پھر یمن میں یہ سردیوں میں جاتے تھے اور یہاں سے کاروبار کر کے سامان لاتے تھے، اور جو دنیا کا سامان جو یہاں سے وہاں سے ہر جگہ سے آئے وہ یہاں سے قریش لیتے تھے، اور اس کو لا کر کے یہاں پہ رکھ کر کے بیچتے تھے، یا راستے میں بھی قبائل ان سے لیتے تھے۔ ایک بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہاں پر اس دور میں مارا ماری کا دور تھا، یعنی کہ کوئی ذریعہ معاش تو تھا نہیں، تو یہ صحرائی قزاق جن کو ہم کہتے ہیں، ڈاکو اور لٹیرے جو تھے راستے میں کاروانوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو ان کے قریش کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی تھی کہ ان کا، کیونکہ وہ خادم حرمین تھے، خادم حرم تھے، تو وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم خادم حرم ہیں۔ کوئی آدمی اگر یہ بھی کہہ دے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کو اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان سے ٹیکس نہیں لیتے تھے، اور ان کو راستہ دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حج کرنے یہاں جانا ہے، اور ان کی ہمیں مہمان، یہ ہماری میزبانی کریں گے، ہم ان کے مہمان ہوں گے۔ تو ایک بہت عزت کا، اکرام کا، امن کا ایک حکم کا سلسلہ قائم ہو گیا تھا، لیکن اس میں بھی پھر یہ قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اوپر ہو گئے تھے، کچھ نہیں کیا، اور کلاس بن گئی تھی، پھر ان میں ڈیٹیوریشن ہوتا رہا۔ حضور کے ولادت سے تقریباً 400 سال قبل یہاں پر ایک بادشاہ نے یہاں پر بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وہ یہاں سے لے کر کے آئے تھے، کیونکہ ایک یہاں پر ایک بصرہ یہاں پر ہے اور ایک بصرہ یہاں بھی ہے اس طرف، تو اس میں آبادی تھی۔ اور یہ علاقہ وہ ہے جہاں پر کیا کہلاتے ہیں، اس نے اپنی جو جنت بنائی تھی شداد نے، وہ علاقہ اس جگہ آتا ہے، یہ کہلاتا ہے یہاں پہ یہ عمان کا علاقہ، یہاں پر اس نے اپنی جنت بنائی تھی، بڑا سرسبز تھا۔ اور یہاں پہ ابھی سیٹلائٹ سے انہوں نے ڈسکور کیا، یہاں پہ ٹریکس ملی ہیں کہ جس پہ لوگ ٹریول کر کے ٹریڈ کاروان یہاں سے بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر سمندر تھا اور یہ یہاں پہ علاقہ تھا جہاں سے کاروبار ہوتا تھا۔ تو عبد مناف جو تھے ان کے 4 بیٹے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹوں میں ایک کا نام تھا ہاشم تھا، ایک کا عبد شمس تھا، ایک کا عبد المطلب تھا، اور ایک کا نوفل تھا۔ اور ان میں سے ہاشم جو تھے ان کے فادر جو کہ عبد المطلب کے والد تھے، یعنی حضور کے پردادا،
حضور کے دادا جو تھے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ایسٹرن جو ان کا جو مشرقی علاقہ تھا یہاں پر ان کا بڑا کاروبار تھا اور وہاں پہ وہ پھیلے ہوئے تھے. پھر یہ دوسرا شام کی طرف اور مصر کی طرف بھی ان کو کاروبار کرتے تھے. اور اس زمانے میں ساسانی حکمران ہوا کرتے تھے ایران میں، جنہوں نے اس پورے علاقے پہ ان کی بڑی لمبی چوڑی حکومت تھی جس پہ قابض تھے وہ. اور ادھر سے یہ بیزنٹین امپائر کے جو کہ ایجپٹ میں آپ کو یاد ہوگا اسکندریہ کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ ان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. پھر مسلمانوں نے ان کو ہرایا تو یہاں سے وہ روم کی طرف چلے گئے. تو یہ اس طرح کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. اور پھر یہ قریش اور ہاشم جو تھے، یہ جو ساسانی جو یہ سیریا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا غسان، بادشاہ تھے، غسانید بادشاہی کہلاتی تھی، ان سے ان کے تعلقات تھے. اور عبد شمس کے اسے نجاشی سے تعلقات تھے. اور عبد المطلب کے نوفل سے تھے جو کہ گورنر تھا عراق کا اور ایران کا. تو آپ دیکھیے کہ ان کے کتنے تعلقات تھے، جبکہ مکہ کے صرف قبائلی سردار تھے. اچھا، ان کی اس وجہ سے کاروبار میں ان کو بڑی آسانی تھی، سہل ہوتا تھا معاملہ. لوگ اپنا سامان اور اپنے لوگ ان کے کاروان میں شامل ہو کر کے اپنی پناہ کے لیے ان کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے. تو یہ سورہ قریش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اس الفت میں، اس معاہدے میں اور اس محبت میں، افیکشن اینڈ لو، ایلاف کہتے ہیں الفت اور محبت کو. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام اس وقت ابھی ان سے قریش سے نرم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور ان سے اپنی ربوبیت کا وعدہ بھی لے رہے ہیں، اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور قرآن کا آسمانی کتاب ہونے کا بھی وعدہ لیا جا رہا ہے. یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا اور اس وقت دور میں بھی یہی کاروبار چل رہا تھا. تو یہ ایک میپ تھا جو میں آپ کی نظر میں رکھنا چاہتا تھا. دوسرا، اگر اس ویڈیو کو آپ چند منٹ کے لیے ملاحظہ کر لیں، یہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں آپ کو کافی کچھ اس میں سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک بھائی ہیں جنہوں نے یہ بنائی ہے. اس میں حضور کی جب ولادت ہوئی تو مکہ کیسا تھا جو میں آپ کو پہلے دکھانا چاہتا ہوں. جی، تو عرض یہ ہے کہ یہ میپ کا اور یہ مکہ کا سیٹ اپ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک امیج ڈیولپ ہو جائے اور اندازہ ہو جائے کہ ویئر از واٹ. تو حضور علیہ السلام کے جو رشتے سے یہ قریش بنتے ہیں، تو اس میں قریش کے اندر حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان، یہ سب کے آباء و اجداد 5 6 7 نسلوں پہلے ایک ہی باپ کی اولادوں میں سے تھے. تو قریش کا جو سلسلہ ہے وہ اسی نام سے یہ مشہور ہوا. اور حضور علیہ السلام نے قریش کے بارے میں بڑی فضیلت کی باتیں بیان فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھا تو اس میں زمین کو چنا، اور زمین میں پھر انسانوں کو چنا، اور انسانوں میں عرب کو چنا، اور عرب میں قریش کو چنا، اور قریش میں میرے دادا عبد المطلب کا خاندان، اور اس میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت کے لیے چنا. تو یہ فضیلت ہے ان کی. پھر آپ نے بھی فرمایا کہ قریش جو ہے ان کے اندر خلافت رہے گی اور قیامت تک ان کے ساتھ جو سلسلہ باقی رہے گا. آپ نے بنو ہاشم کے لیے اور اپنی جو اہل بیت ہیں ان کے لیے، بنو ہاشم اور قریش میں ذرا فرق یہ سمجھ لیں کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی لیکن قریش کو دی جا سکتی ہے. تو اس واسطے یہ بنو ہاشم کے خاندان سے انہوں نے حضور نے اپنا سلسلہ جوڑا. تو اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی اس آیت کے ایک اس میں آپ دیکھیے کتنا تعلق ہے، جو کہ وہاں کا رہنے والا، وقت کے حساب سے سمجھنے والا انسان اس کو سمجھ لے گا. لِإِلَافِ قریش، الفت میں، سوائے الفت کی وجہ سے قریش کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا لِإِلَافِ، ان کی الفت کے لیے. إِلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء، ان سے جو اللہ تعالیٰ کا معاہدہ تھا، جو الفت تھی، جو ان کو اتحاد دیا، جو ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا کعبہ کے اور مکہ کے اندر. ان کی رحلت کہتے ہیں کاروان کو، یا جو کہلاتے ہیں نا گروپس جو موو کرتے ہیں. لِلشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں اور گرمیوں. تو سردیوں میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ ساؤتھ میں جاتے تھے، اور گرمیوں میں ان کے قافلے نارتھ میں جاتے تھے، جہاں پہ ایجپٹ اور سیریا میں یہ کاروبار کرتے تھے، اور واپس لا کر کے اور راستے میں بھی لوگوں کو بیچا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ریفرنس دے رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو ہم نے اتنا اکرام دیا، تمہارے لیے ابراہ کو برباد کیا، تمہارے لیے ہم نے یہ گرمی اور سردیوں کے کاروبار تمہاری حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، منافع کے ساتھ، تمہاری دنیاوی دولت اور عزت تمام معاملات میں رکھتے ہوئے. تو پھر اب تم سے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
فا سے پھر یہ ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ تو آپ عبادت کرو اس رب کی جو کہ اس گھر کا رب ہے۔ اچھا اب یہ بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ قریش جو تھے اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو شرک میں کرتے تھے ملوث ہو کر کے، کہ یہ جو لات اور عزا اور منات اور دوسرے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک رب کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دیکھیے 4 آیتیں ہیں لیکن اس میں پوری تاریخ بیان ہو گئی، انسانیت کا پورا ایگزسٹنس بیان ہو گیا۔ الذی جو کہ اطعمہم تمہیں طعام دیتا ہے، یعنی من جوع تمہاری بھوک کے اندر تم کو رزق دے رہا ہے۔ اب دیکھیے عربوں میں نہ کوئی کراپس ہیں، نہ وہاں پہ درخت ہیں، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی فروٹ ہے، لیکن 1400 سال سے کبھی نہ وہاں پہ رزق کی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی کسی پھل فروٹ کی کمی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ایک تو نبی بھیج دیا وہ دعا قبول کر کے، اور پھر اس کے بعد ان کو بولا، ان کے لیے اللہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان میں مسلمانوں کو پیدا فرما اور انہی میں نبی کا نزول فرما۔ تو اس وعدے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے، اور پھر ان کو رزق دیا، اور اس کے رزق اور ان کو بھوک کے اندر ان کو رزق دیا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف ناک حالات کے باوجود امن دیا۔ اور انسان دنیا میں ہم چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو رزق چاہتے ہیں، دوسرا امن چاہتے ہیں، اور کسی بھی کنٹری یا اسٹیٹ کے ایگزسٹنس کے لیے اٹس موسٹ امپورٹنٹ کہ وہاں پہ پیس ہو اور وہاں پہ لوگوں کو جاب ملے۔ ہم امریکہ کس لیے آئے؟ پیس کے لیے۔ اور یا تو ہم کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ ایگزائل میں آئے تھے جنہوں نے پولیٹیکل اسائلم لی، یا پھر انہوں نے اچھی نوکری اور زندگی کے لیے۔ تو سفر انسان اسی لیے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس جنگل بیابان میں جہاں پہ وادی غیر ذی زرع میں ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں اپنی اولاد کو ذریات کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں، تو تیری امان میں ان کو رزق بھی عطا فرما اور ان کے دلوں کو دین کی طرف راغب فرما۔ اب دیکھیے اس ایک چار آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری تاریخ ان کی بیان کر دی اور سارا معاملہ ان کا واضح فرما دیا۔ تو اس سے ایک بات یاد دلائی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سن رہے ہیں یہ پوری 29ویں سورت ہے، اگلی 30ویں سورت ہے، 29 سورت تک کے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل کبھی آسمان کی قسم، کبھی زمین کی قسم، کبھی سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، انسان کی، مخلوق کی، درخت کی، چرند کی، پرند کی، صبح کی، شام کی، رات کی، ہر معاملہ جو ایک انسان کی زندگی میں ہے جو زمین سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ہر وہ تخلیق کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ اب اس صورت میں ایک طرح کا کلائمیکس آ رہا ہے کہ اب قریش جو تھے اس وقت ایڈریسیز تھے جن سے حضور علیہ السلام کلام فرما رہے تھے، اور وہی ان کو سب سے زیادہ مشکل وقت دے رہے تھے کیونکہ باہر والا تو کوئی نہیں تھا وہاں مکہ میں اس وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ قریش تمہاری محبت میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا کہ تم کو امن بھی دیا، تم کو کاروبار بھی دیا، تمہیں رزق بھی دیا۔ اب انسان جب پیسہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے تو ایروگنس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ کے لیے ہوں۔ لوگوں کا تو فخر یہی تھا میرے جتنے بیٹے ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، اسلحہ ہوگا، مال ہوگا، دولت ہوگا، عورتیں ہوں گی، اس طرح کی جتنی چیزیں جو سمجھتے ہیں، زمین ہو بڑی بڑی۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو ہر چیز سے امن بھی دیا، تم کو کاروبار بھی دیا، تمہارے پاس لوگ رجوع بھی کرتے تھے، تم سے لوگ پناہ بھی مانگتے تھے، تمہاری پناہ میں بھی آتے تھے، اور تم کو کوئی جانتے ہوئے کہ جیسی جس کو پتہ لگ جائے کہ یہ قریشی ہے، یہ مکہ کا رہنے والا ہے، وہ ہر آدمی کو اس کے ساتھ امن کے ساتھ اس کو جانے دیتے، الٹا ان کو ہدیہ دے دیتے تھے۔ یعنی ڈاکو جو ہے وہ الٹا مال دے کے چلا جاتا ہے، جو آپ نے سنا ہوگا عیدی کے ساتھ ایک بار ایک واقعہ ہوا تھا کہ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں اور اس بات کو اس کو یقین فرما رہے ہیں کہ تم اگر عبادت کرو گے تو صرف میری کرو گے، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا مالک، اور اس گھر کی وجہ سے اچھا قریش کو عزت اور فضیلت کس بات کی تھی؟ مکہ کی تھی۔ مکہ کی فضیلت کس بات کی تھی؟ اس میں بیت اللہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کلائمیکس پہ لا کر کے یہ بتا دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ اب تم اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، بیوت اللہ فی الارض مساجد۔ تو اس طرح سے ایک بہت لطیف سا اشارہ ہے کہ میرے گھر صرف اس کی عبادت کرو، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا اس رب گھر کے رب کی۔ تو اس بات کو سمجھ لیں۔ اب میں اس کو یہاں روکتا ہوں، میرا خیال ہے کافی لمبی تفصیل ہو گئی اس بات پہ، 17 منٹ کی ویڈیو تھی، اس کے بعد تھوڑا شروع میں نے بیان کیا، اب یہ 4 آیتیں بیان کی، تو یہ بات آپ کی میرا خیال ہے نظر میں آ گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں اس کو روک رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کرنا، پھر انشاءاللہ، ورنہ تو ہم دوسری صورت کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی وضاحت ہے، کوئی کامنٹ ہے، کوئی سجیشن ہے، برائے مہربانی آپ لوگ بیان فرمائیں، انشاءاللہ میں سنتا ہوں آپ کی کامنٹ، ورنہ پھر دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں۔